बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा टॉपिक है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखें। सबसे इम्पोर्टेंट काम औरतों के लिए, खास तौर से जो घरेलू खवातीन हैं, उनके लिए बड़ा ही मुश्किल मसला होता है कि हम कैसे टाइम को मैनेज करें। तो इंशाल्लाह आज हम ये थोड़े थोड़े से ये तीनों टॉपिक्स, मैं तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक रखना चाह रही थी आज, लेकिन आमिना का ख्याल था कि ये तीनों टॉपिक्स में हमको सुनना है। तो दूसरे ये कि हाउ टू बिकम अ गुड मदर, ये भी हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम सीखें ये चीज कि एक मुस्लिम वुमन है, एक अच्छी औरत कैसे बन सकती है जब तक एक अच्छी माँ ना बने। तो ये सारी चीजें हमें कुरान सिखाता है। अब जब तक हम कुरान की तरफ नहीं आते तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता चलती। फिर हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है लेकिन हम फिर भी टाइम टाइम ही करते रहते हैं। अब आप देखिए कि कल ऐसे लगता है कि कल ही की बात है, हमारी शादी हुई, हम कॉलेज में थे और इतनी तेजी से वक्त हमारा गुजर गया कि हमें पता ही नहीं चला। तो हम अल्लाह ताला के पास जाने के बाद हम अल्लाह ताला को क्या कहेंगे? कौन से हमारे काम ऐसे गिनवाएंगे कि हम अल्लाह ताला को कहें कि ये हमारे जीनियन रीजंस है, कि ये बहुत ही ऐसे काम जो बिल्कुल दूसरे कोई नहीं करते थे हमने किया? ऐसी तो बात नहीं है। तो कुरान में अल्लाह ताला सूरह फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दोजखी लोग होंगे वहम यस्तरिकूना फीहा, वो उसमें चीखेंगे चिल्लाएंगे और क्या कहेंगे? रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन, कि ऐ हमारे रब हमें यहाँ से निकाल, अखरजना निकाल हमें यहाँ से, हम क्या करेंगे? नअमल सालिहन, हम ऐसे अमल करेंगे, सालेह अमल करेंगे। गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, जो हम पहले करते थे अब हम वो नहीं करेंगे। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि अब हम वो नहीं करेंगे जो पहले करते थे, अब थोड़ा सा टाइम हमें दे दे, अल्लाह ताला से वो दरख्वास्त करेंगे। तो देखिए ये जो मेन जो पॉइंट है, मैं सिर्फ अल्लाह ताला जो उनको जवाब दे रहा है वो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड अल्फाज हैं। तो मैं वो खास तौर से वो अल्फाज मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ कि वो क्या कहेगा अल्लाह ताला। अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी? मा यतज़क्करू फीहा, कि तुम उसमें नसीहत हासिल कर लेते। मन तज़क्करा जाअकुम नज़ीर, कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था, जो तुम्हें नसीहत सिखाने वाला नहीं आया था? तो ये बात अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि क्या हमने तुम्हें लंबी उम्र नहीं दी थी? 60 70 साल, 70 साल, 80 साल, हम इतने साल दुनिया में रहने के बावजूद हम दीन नहीं सीख सके, कुरान नहीं सीख सके, और हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे और बोलेंगे कि अल्लाह ताला अब हमें थोड़ा सा टाइम दो। तो अल्लाह ताला तो हमसे यही सवाल पूछेगा ना कि मैंने तो तुमको इतना लंबा टाइम दिया था, तुमने वो टाइम में क्या किया? अब हम आप देखें कि अपने अपनी जिंदगियों पर नजर डालें, हम कितनी तेजी से जिंदगी के तरफ आगे आगे बढ़ रहे हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा कि बस हमारे क्या काम है, रोज वही है, हमारा खाना पकाना, वही साफ सफाई, और हमारा दिन खत्म, हमारे हफ्ते खत्म, हमारे महीने खत्म, हमारे साल खत्म। कितनी तेजी से हम देख रहे हैं कि हफ्ते गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं। हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि हम दीन में कितने पीछे रह रहे हैं। हम तो वही काम कर रहे हैं रोज जो करते हैं, नया तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना? ये तो सोचने की बात है कि हम नया कुछ नहीं कर रहे और सारी खवातीन वही करती हैं। हम कोई नया काम नहीं कर रहे, पकाते हैं, सारे लोग पकाते हैं। यहाँ सऊदी अरब में भी हम हैं तो वही काम कर रहे हैं, इंडिया में भी जो लोग हैं वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कि हम कुछ नया तो नहीं कर रहे, इसके बावजूद कुछ ऐसी खवातीन हैं कि जो इतने छोटे छोटे बच्चे रखकर जॉब्स करके फिर वो कुरान की तालीम भी हासिल कर रही हैं, अपने टाइम को मैनेज भी कर रही हैं। तो वो कैसे कर रही? फिर हमारे लिए एक सवाल होगा ना, अल्लाह ताला अगर हमारे सामने ऐसे खवातीन को लाकर खड़ा कर देगा कि देखो ये भी तो उसी दुनिया में रहते थे, इन्होंने तो ये सारा कुछ कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया? तो फिर हम अल्लाह ताला को कैसे जवाब देंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम देखें कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, हमारा एक रूटीन होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई सुबह में मैं उठूंगी तो मेरी फजर होगी, तहज्जुद होगी, उसके बाद ही मेरे सारे काम होंगे, कोई हमारे काम डिस्टर्ब नहीं होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब जब आप कुरान से जुड़ते हैं, अपने अज़कार, अपने इबादतों में इजाफा करते हैं, तो आपका टाइम और लंबा हो जाता है, आपके टाइम में बरकत आ जाती है। तो आप देखेंगे कि आपके काम भी कैसे जो उलझे हुए काम है सुलझ जाएंगे आप।
کئی بہنیں ہماری کہتی ہیں کہ پہلے جب تک ہم کلاس نہیں جوائن کرتے تھے ہم یہی سوچتے تھے کہ ہم کیسے جوائن کریں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کہاں سے لائیں ہم ٹائم؟ اور جب انہوں نے جوائن کیا کلاس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے کام برابر ٹائم پہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں، مجھے بھی تو وہ سارے کام کرنے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچے کہ یہ کر رہے ہیں ہاں ان کا کیسے ہوگا، میرا تو نہیں ہوگا، ہم یہ سوچے کہ میرا کیوں نہیں ہوگا، میں کیوں نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو ہم کو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم کو قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن ہمیں ہر چیز سکھا دے گا۔ اب جو ہماری بہنیں پرانی بہنیں ہو چکی ہیں، قرآن کی کلاسز میں آنے والی بہنیں ہماری، تو وہ جان گئی ہیں کہ کیسے ہمیں ہر چیز پر گائیڈ کر رہا ہے قرآن، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر وہ گائیڈ کر رہا ہے کہ کیسے آپ کو سونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے اپنے کام مینج کرنا ہے، کیسے بی بی عائشہ بی بی خدیجہ یہ لوگ بھی اپنے کام مینج کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ تو جب تک ہم قرآن سے جڑتے نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں آتی۔ پھر ہم دیکھیے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط المستقیم کیا ہے؟ ہر چیز میں گائیڈنس، ہر چیز میں، ہمارے گھر کے کام کاج کیسے ہم کریں، لوگوں سے تعلقات ہم کیسے جوڑیں، کون کون سے کام ہم کو کیسے کیسے انجام دینا ہے، یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو گائیڈنس کرتا ہے۔ تو جب بھی ہم اہدنا الصراط المستقیم کہیں نا، تو اس میں یہ نہ سوچے کہ بس ایک ہی راستہ ہے جو جنت کا ہے جو میں مانگ رہی ہوں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم آبزرو کریں کہ واقعی ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا نا، اور ان الفاظوں پہ ہم نے غور نہیں کیا۔ جب سے آپ لوگ قرآن کی کلاسز سے جڑے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ ویسے سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے ہیں جیسے اس کا حق ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کے ایک ایک الفاظ کو اپنے اندر اتار رہے ہیں، تو آپ کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ دیکھو اس کو ایسے ہم کو مل کیا رہا ہے، اس کے بدلے میں ہم کو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، نعمت والے لوگ، انعام والے لوگ، تو ہم انعام والے لوگوں میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے جو ہم دن بھر نماز میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہم کو اس بات کا سمجھ نہیں آتی جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑ رہے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تفسیر نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ہم بس اپنے ہی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہی ہمارا روز کا روٹین ہے، اٹھے پکائے کھائے برتن کپڑے جھاڑو اور پھر تھکے اور سو گئے۔ کبھی کبھی تو میں دیکھتی ہوں کہ اکثر خواتین کی عشاء کی نماز چلی جاتی ہے اور فجر کی چلی جاتی، تھکان کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فجر کو نہیں اٹھے، دن بھر تھک گئے، فجر عشاء نہیں پڑھی، کبھی پڑھی تو بیٹھ کے پڑھ لی، تو یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی چیز میں ہم کیوں وہاں پر ہی ہم کیوں یہاں پر بہانے لے کر آتے ہیں؟ دوسری جگہ تو ہم بہانے نہیں لا سکتے۔ اگر کوئی خاتون جاب کرتی ہے تو وہ اپنے آفس میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج میں تھک گئی آج میں نہیں آؤں گی، اس کو تو جانا ہی پڑے گا، تو وہ وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، تو ہم ایکسکیوز کہاں چلاتے ہیں؟ عربی کی کلاس میں دیکھیے آج کلاس نہیں جوائن کر رہے، بچوں کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، چھٹی کرا دیتے ہیں، بچوں کے ایگزام سے ہم چھٹی کرا دیتے ہیں۔ کہاں پر ہم نے ایگزام کے لیے ہم نے کتنی اہمیت دے دی، دنیا کے لیے ہم نے کتنی اہمیت دے دی، ہم انڈیا جا رہے ہیں، ہم گھومنے جا رہے ہیں، قرآن کی چھٹی ہو گئی، قرآن کی کلاس کی چھٹی ہو گئی، بچوں کی عربی والے مولانا کی چھٹی ہو گئی، تو ہم نے کہاں پہ سب سے زیادہ ہم نے سیکریفائس کہاں کیا؟ دین میں ہی کیا۔ تو یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں نکال یہاں سے، انہوں نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، ان کو تو ٹائم سمجھ ہی نہیں آیا۔ اور ہم یہ نہ سوچے کہ بھائی ابھی تو ہماری زندگی لمبی پڑی ہے، زندگی تو یوں آج ہمارے ہاتھوں سے ایسے نکل رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ والعصر زمانے کی قسم، کہ جو انسان پریشان خسارے میں ہے وہ انسان جو دنیا کو ایک عام چیز سمجھ رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ خسارے میں ہے وہ انسان۔ تو یہاں پر ہمیں ہر چیز ہر آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ کیسے ہم نے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اپنے گھر میں تعلقات، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات، اپنے ہسبینڈ وائف سے تعلقات کیسے سکھائے جا رہے ہیں ہم کو، کہ ہم کو یہاں پہ کیسے رہنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن سے جڑنے کے بعد آپ کو ہر چیز آسان نظر آئی، ہر رشتہ نبھانا آسان ہو جائے گا، ہر گھر کا کام کرنا آسان نظر آئے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کوئی یہ نہیں، اب کوئی اگر جاب کرنے والی لیڈی ہے تو وہ یہ کہے گی کہ نہیں میرے گھر کے کام نہیں ہوتے، ہوتے ہیں ان کے بھی کام۔ تو اگر ہم ایسی کلاسز سے جڑتے ہیں یا ہم لرن کر رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ جیسے شوق جب پیدا ہو جاتا ہے نا تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں سارے کام چھوڑوں اور پہلے اپنے کام یہ پڑھنے بیٹھوں، یہ لرن کرنے بیٹھوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اب کئی لوگوں کو ہم اپنے آس پاس ایسے بھی دیکھتے ہیں جو صرف الجھے ہوئے ہیں، نہ ان کے یہ کام پورے ہو رہے نہ وہ دین کی طرف آ رہے،
وہ اس میں परेशान है, डिप्रेस हैं, उनके काम नहीं हो रहे, घर के लोग अलग अलग उनसे चिढ़ रहे हैं, हस्बैंड अलग उनसे नाराज हो रहे हैं, ना घर के काम काज कर पा रहे हैं। और देखिए कि उन वो बहनों से आप कभी इंटरव्यू लेके देखिए, कभी पूछ के देखिए कि जो कुरान की तरफ आ गए, जो अल्लाह की तरफ आ गए, अल्लाह की इबादतों को उन्होंने अपना एक टाइम लिमिट बना लिया उन्होंने कि नहीं इतने बजे मेरा अस्कार का टाइम है तो मैं अस्कार ही पढ़ूंगी। अब जैसे कि अब सुबह में बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद आप बैठ के अपना काम कंप्लीट कर लें, आप अपने अस्कार पढ़ लें, आप अपना जो भी होमवर्क है वो कर लें। उसके पहले आपके पास और अच्छा टाइम है, जब बच्चे नहीं उठते हैं स्कूल के लिए, वो टाइम आपने थोड़ी सी तहज्जुद पढ़ ली, भले ही ज्यादा ना पढ़े, 2 रकात पढ़ लें, 2 रकात से स्टार्ट करेंगे आप तो आपका खुद शौक बढ़ेगा कि मैं इसको कैसे बढ़ाऊं और बढ़ाती जाऊं। जब हम थोड़ी थोड़ी इबादत शुरू करते ना तो हमें दिल चाहता है कि हम और कैसे बढ़ाएं उसको, और हम अच्छी कैसे करें उसको, और मजा आने लगता है ना। कि जैसे इन्होंने कहा कि कुरान में मजा आने लगाया, तो पहले हमें मजा कहाँ आता था, हमको समझ ही नहीं आती थी। इंग्लिश समझती थी, हिंदी समझती थी, उर्दू समझती थी, लेकिन कुरान ही नहीं समझता था। तो ये चीज हमको क्या है, अब हम मैच्योर हुए। असल में अब देखा जाए अगर, तो हम 30s के बाद 40s के बाद अब समझदार हुए हैं। जब तक तो ऐसे लग रहा था कि अनपढ़ थे, ना समझ थे, कुछ समझ नहीं आता था हमें। अब हमें समझ आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस तरफ आना चाहिए। और ये देखिए कि अब ये हमारा टाइम कैसा शुरू हो रहा है, अब हम वीक से वीक तर होते जा रहे हैं। जो जवानी का टाइम है 15 से लेके 40 तक, इसको पीक टाइम कहा जाता है, जवानी का टाइम। और उसमें क्या करते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाई पर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि नहीं नहीं बेटा तुम पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो। बच्चे रात रात भर पढ़ रहे हैं, फजर उनकी गायब हो रही है, तो हमने किस चीज को अहमियत दिलाना शुरू कर दी उनको, उनके इसके उनके एजुकेशन की, उनकी लाइफ की, उनका मुस्तकबिल की हमको ज्यादा फिक्र है कि वो बच्चे हमारे आगे जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब आप देखिए कि बच्चा पैदा होता है तो अभी 3 साल का नहीं हुआ है तो स्कूल्स ढूंढने शुरू, कौन सा अच्छा स्कूल है, कौन सा अच्छा टॉडलर्स है, कहाँ मैं डालूं कहाँ नहीं डालूं। अभी उसको दीन की तालीम का बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है आराम से फिर ढूंढना शुरू करते हैं कि अच्छा कोई कारी साहब मिल जाए, कोई मौलाना मिल जाए, तो फिर हम बच्चे को अरबी पढ़ाएंगे। लेकिन हमारी सबसे पहली टेंशन क्या होती है कि कोई अच्छा स्कूल मिल जाए, भले ही फीस ज्यादा हो। और जब बेचारे मौलाना साहब आते हैं तो देखते हैं नहीं नहीं आप 100 रियाल बहुत ज्यादा ले रहे हैं, नहीं नहीं 200 बहुत ज्यादा है। वो बड़े परेशान होते हैं, 100 रियाल देने के लिए भी रोते हैं लोग, 200 रियाल। हालांकि वहां पे देखिए स्कूल्स की फीस 400 400 रियाल, 800 800 रियाल है, वहां दे रहे हैं, खुशी खुशी दे रहे हैं। लेकिन दीन के लिए हमने क्या खर्च किया, ना हमने खुद को डिवोट किया, ना किसी को लगाने के लिए हम पीछे हट रहे हैं, वहां पर भी हम पैसे खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। फिर जैसे ही बच्चे का 10th होता है फिर एक नई टेंशन, अब 12th कराना है, 12th के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज, मेडिकल कराना है, इंजीनियरिंग कराना है, कहाँ भेजना है, इंडिया भेजना है, यहाँ रखना है, ये एक नई टेंशन। फिर हम बच्चों के लिए कितने परेशान हैं सिर्फ उनकी दुनिया बनाने के, और दुनिया बनाते 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 हम तो इस दुनिया से ही चले जाएंगे, और हमारी जिंदगियों का कोई भरोसा है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि जवानों की मौत हो रही है, अचानक हार्ट अटैक सुनने में आ रहा है, अचानक एक्सीडेंट सुनने में आ रहा। और ये पेशेंट गोई है कि कयामत के करीब जो जवान लोग होंगे उनकी मौतें ज्यादा होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग जब जाते हैं तो वो हमें क्या सबक दे के जाते हैं, वो क्या सबक छोड़ के जाते हैं हमारे लिए कि देखो हम तो चले गए, तुम्हारे पास टाइम है, तुम इसको टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे उसका उसका सही इस्तेमाल करोगे। हम यही सोचते रहते हैं कि अच्छा अब कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत टाइम है। और बहुत सारे लोग तो बूढ़े होने के बाद नेकियां करना स्टार्ट करेंगे, सोचते हैं हज करेंगे तो बूढ़े होने के बाद करेंगे, नेकी की अभी क्या टाइम है, अभी तो जवानी का टाइम है, ये सोचते हैं ना। अक्सर बच्चों को ये कहा जाता है, बच्चे भी ये कहते हैं कि ये क्या, ये थोड़ी टाइम है हमारा, अभी तो बचपना है। अभी हम भी बच्चों के बारे में ये कहते हैं ना, नहीं नहीं अभी तो बच्ची है, अभी क्या करेगी। तो यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा बच्चों का ब्रेन वॉश करने की जरूरत है कि नहीं बेटा, आज तुम्हारा उनको, अगर आप पढ़ी लिखी होंगी, अगर आप एक अच्छी माँ होंगी, तो वो आपको बचपन से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और वो वही करेंगे जो अब तक उन्होंने देखा है। ये नहीं वो देखेंगे कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ ये देखेंगे कि हमारी माँ क्या करती है। आप एक एग्जाम्पल होना चाहिए उनके सामने। अगर माँ बैठी है सीरियल्स देख रही है तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जाके कुरान पढ़ेंगे। क्या सोचते हैं आप, बच्चे कुरान, एक माँ टिकटॉक बनाती है, बच्चों को ले लेकर टिकटॉक बनाती है। कैसे आज हमारा हाल हमारा ये है कि हर माँ आजकल जो नौजवान नस्लें हैं, जो यंगस्टर्स हैं, बच्चियां जो हैं शादी हो रही हैं, तो वो इस तरफ ही ज्यादातर है, टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं अपने बच्चों के
स्टेटस पे डाल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाले जा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं आपके बच्चे आगे जाके दीन पर चलने वाले होंगे, या वो कुरान पढ़ते बैठेंगे जाकर? आप सीरियल्स देख रहे हैं, आप मूवीज देख रहे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, आपके पास तो माहौल ही वैसा बना हुआ है। तो एक माँ अगर पढ़ी लिखी होगी, एक माँ अगर कुरान से जुड़ी हुई होगी, तो फिर क्या होगा कि वो बच्चे भी उन्हीं की तरह निकलेंगे। बच्चे, आप ये ना सोचे कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे हमें नहीं देख रहे। बच्चे हमें बहुत कीन ऑब्जर्व करते हैं, बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या कर रही है, माँ क्या कर रही है। हमको फिर बाद में बोलने की जरूरत नहीं है, फिर उनको, फिर वो खुद ही खुद वैसे ही निकल जाएंगे जैसी उनकी माँ थी। अक्सर हम देखते हैं ना कि हम बोलते भी हैं कि देखो ये अपनी माँ की तरह ही निकल गई है, माँ के ऊपर गई है, अच्छे कामों में भी और बुरे कामों में भी। तो यहाँ पर हमको हर बात में ये देखने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम बच्चों को तो डांटते हैं, चलो कुरान पढ़ने चले जाओ, अरबी पढ़ने जाओ, अरबी पढ़ने बैठो, लेकिन हमको डांटने वाला कोई नहीं है कि कुरान की क्लास में जाओ, थोड़ा लर्न कर लो, लर्न करना स्टार्ट करो। तो ये हमारे पास टाइम है, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ जाया कर रहे हैं? किचन में का टाइम, किचन में कितनी देर आप वेस्ट करते हैं? जितनी भी देर आप करते हैं, आप उतनी देर में अपना सबक याद कर सकते हैं। एक ही रिकॉर्डिंग को आप 10 बार बजाइए, आपको याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग ऐसे नहीं है, हम अल्लाह ताला ने हमको मेंटली टायर्ड नहीं बनाया, पागल नहीं बनाया, अकल वाला बनाया। गाने देखिए कितनी जल्दी याद होते हैं, 1 से 2 बार सुन लीजिए, तीसरी बार जुबान पर आ जाएंगे। तो अगर हम कुरान की जो तजवीद की है या फिर आपकी ट्रांसलेशन की है, जो भी है, आप जो भी लर्न कर रहे हैं, आप जिस क्लास में भी हैं आप, तो हम सब, हमारी सब खवातीन को, हमारी सब क्लास की सिस्टर्स को हम यही सिखाते हैं कि अपने अपने किचन के टाइम को यूटिलाइज कीजिए, उसको बेहतरीन बनाइए। जैसे ही आप किचन में जाएं अपने अपने मोबाइल स्टार्ट कर लें, या तो आप तफसीर सुन लें, या तो आप लर्न कर लें, आपके जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है उसको 5-10 बार सुन लें। और सबसे बेहतरीन वक्त सोते वक्त, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हम बिस्तर पे जाते हैं, तो बहुत से ख्यालात हमारा पीछा नहीं कर छोड़ते कि ऐसा देखो, इन्होंने ऐसे बोला था, उन्होंने ऐसे किया था। इंसान डिप्रेस हो जाता है और नींद नहीं आती वो टाइम। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, वो टाइम बहुत ज्यादा याद आता है। पुरानी पुरानी बातें भी बहुत सारी याद आती, 10 साल पहले की, 5 साल पहले की, कि अरे उस वक्त ऐसे हुआ था, इस वक्त ऐसे हुआ था, अब हमने क्या, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। वो बातें पीछा नहीं छोड़ती इंसान। तो इंसान को वो सारी चीजें याद ना आए, उसके लिए अपने टाइम, अपने माइंड को डाइवर्ट करना। कैसे डाइवर्ट करना है कि हम तफसीर लगा ले, कोई सूरा लगा ले, सूरह मुल्क लगा ले, या फिर अज़कार लगा ले आपके सोते वक्त, और बच्चों को भी साथ साथ सुनाए। ऐसे जोर से लगाए कि बच्चों का सोने का टाइम है, हस्बैंड के सोने का टाइम है, उनके जब बिल्कुल सोने का टाइम हो जाए लगा दीजिए आप। और जब हम अकेले हैं, देर तक सो रहे नहीं, देर तक नींद नहीं आती, अक्सर ख्वातीन को ये मसला होता है कि रात में देर तक नींद नहीं आती है, क्योंकि हम अपनी नींदें दिन में भी तो पूरी करते हैं ना, लंबी लंबी 12 बजे तक, 1 बजे तक, तो रात में नींद नहीं आती है। तो वो टाइम पे फिर क्या करें कि अपने हेडफोन लगा लीजिए ताकि हस्बैंड को डिस्टर्ब ना हो। फिर अपने साथ साथ आप लेक्चर सुन लीजिए, जो भी आप करना चाहें वो कर लीजिए। तो यहाँ पर ये देखने का है कि हमको सीखना कैसे है, हम कैसे सीख सकते हैं। और हम कुरान के साथ एक एक चीज, हम कुरान में हमको अल्लाह ताला सिखा रहा है कि देखो बीबी आयशा की जिंदगी के अहवाल आप पढ़ लीजिए। आप किसी दिन बीबी आयशा की जिंदगी का जो है वो लेक्चर लगा लीजिए, बीबी खदीजा के लेक्चर लगा लीजिए। कि बीबी खदीजा के बारे में आता है कि वो 40 ईयर्स की थी और हुजूर 45 ईयर्स की थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेके गारे हीरा पे चढ़ती थी। अब हम जाते हैं तो हम चढ़नी, हम तो देखते हैं, अरे नहीं नहीं, इतनी ऊपर नहीं होगा चढ़ना, तो हम तो उतने हैं ही नहीं। लेकिन देखिए कि हम, हमारे बच्चे भी नहीं चढ़ेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा। वो टाइम देखिए, धूप का, गर्मी का टाइम, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर रोज चढ़ती थी, पकाती थी और खाना लेकर जाती थी। कैसी बीवी थी वो, कैसे उन लोग थे, उनकी जिंदगी के हालात कैसे थे। तो एक एक दिन उनके हालात भी सुनिए, ताकि हमारे अंदर भी वो पैदा हो कि अरे हम भी ऐसे बने, उनके जैसे हम बने। फिर ख्वाहिश करें, कोशिश करें कि अल्लाह हम ऐसे बन जाएंगे तो जन्नत में हम उनका साथ नसीब होगा फिर हमको। कि मैं अक्सर कहती रहती हूँ ना कि मरने के बाद जो नेक लोग होंगे तो अल्लाह ताला उनके पड़ोसी बना देगा, हम उनके आसपास हो, हमारे उनके घरों के आसपास हमारे घर होंगे। कितनी खुशी होगी कि हमारे हमारे घर के बाजू बीबी खदीजा का घर है, बीबी आयशा का घर है, हम उनके घर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। बीबी मरियम हमें मिल रही हैं, तो बीबी आसिया हमें मिल रही हैं, वहां से जाते हुए हमें हजरत उमर नजर आ रहे हैं। तो ये अब सोचेंगे तो ही आपको ऐसा इमेजिनेशन में खुशी महसूस होगी कि अरे ये कितना अच्छा वो वक्त होगा। लेकिन ये किसके लिए होगा? जिन्होंने अमल सालिहन, अमल किए होंगे नेक। तो इसके लिए स्ट्रगल भी तो चाहिए, ऐसे ही तो कोई चीज नहीं मिल जाएगी ना हमें।
بس ہم آرام سے بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی عیش کی زندگی دی ہے. اور سب سے قیمتی جو چیزیں دی نا اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑی قیمتی نعمت ایک ہے ہماری صحت، اور ایک ہے ہماری فراغت. جو ٹائم ہمیں ملا ہے، جو صحت ہمیں ملی. آج دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں جو آئی سی یو میں پڑے ہیں، ہمارے کئی ریلیٹیوز ایسے ہیں جو ہارٹ پیشنٹ بن گئے ہیں، جو کینسر پیشنٹس ہیں، جو بےچارے دن بھر اور رات بھر ان کی دواؤں پہ زندگی چل رہی ہے. کوئی کوما میں پڑا ہے. کیسے وہ لوگ ترس رہے ہیں، اپنے ایک ایک لمحے کے لیے ترس رہے ہیں. تو ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، ہم کتنے لکی ہیں. الحمدللہ. چھوٹا موٹا سر درد ہے، پیر درد ہے، یہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں تو چل رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ہم ہارٹ پیشنٹ نہیں ہیں، ہم کینسر پیشنٹ نہیں ہیں، ہم کوما میں نہیں پڑے ہیں، ہم آئی سی یو میں نہیں پڑے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ صحت مندی ایک بہت بڑا نعمت ہے. ہم نے تو مانگی بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے. بنا مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی کہ یہ ساری چیزیں. ہم نے بولا تھا اللہ تعالیٰ کو پیدا ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں اچھی دینا، ہمیں کان اچھے دینا، ہمیں پیر اچھے دینا، صحت مند بنانا ہم کو. ہم نے تو کچھ بھی نہیں مانگا. ہماری ماؤں کو بھی نہیں آتا ہوگا بیچاروں کو، اتنی انوسینٹ تھی، ان کو تو دعائیں مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا بیچاروں کو. اب تو ہم سیکھ رہے ہیں. آج یہ میں سمجھو آج کے معاشرے میں بولیے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور اتنا ہے کہ ہمیں دعائیں کرنے کا بھی سلیقہ آ رہا ہے. تو کیسے ہم دیکھیے کہ دعائیں کرنا، ہمارے بیچارے بوڑھوں کو تو ہمارے دعائیں کرنا بھی نہیں آتی تھی. وہ بیچارے 2-3 دعائیں ان کو جو آتی تھی بس وہی کرتے تھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی ہے، تو ہم اس کا کیا یوز کر رہے ہیں؟ یہ مس یوز کر رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے اور ہم بیٹھے سیریل دیکھ رہے ہیں. آج کل ہر خاتون کا شوق ہے پاکستانی سیریل دیکھ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ کی بات نہیں، پاکستانی سیریل ہے نا، مسلمانوں کا ہی ہے. اور اس میں بھی وہی بے حیائی، جو میں سمجھتی ہوں وہی بے حیائی چلتی ہوگی اس میں بھی جو انڈین سیریلوں میں چلتی ہوگی. اور اس میں ان کو وہی تو، پبلک کو اسی میں تو مزہ آتا ہے نا. وہی پیار محبت، کوئی اس کو چھوڑتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں، وہی چلتا ہوگا اس میں بھی. تو کیا ہم نے کیا اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کیا ہم نے؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ ایک بار کوئی انسان سیریلز میں اس میں جب بزی ہوتا ہے نا، تو اگلا اس میں پھر شوق آتا ہے. اب اور کیا دیکھیں گے، اب اس کے آگے والا اور آگے والے پارٹ میں کیا آتا ہے، اب آگے والے پارٹ میں اور کیا آئے گا. یہ شوق بھی انسان کو پھر پیدا ہوتا جاتا. تو شیطان دیکھیے کہ کیسا اٹریکٹ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج کل کے دور میں، ایک سوشل میڈیا کہہ لیجئے یا موبائل کہہ لیجئے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے ایک ایسا ٹائم ویسٹ کرنے والا ذریعہ بن گیا ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹی چیز اس نے بنا کے تو چھوڑ دی اور سارے لوگ اس کے پیچھے لگے. ہمارے گھر کے بوڑھوں کا بھی وہی حال ہے، ہمارے گھر کے مڈل ایج والوں کا بھی وہی حال ہے، بچوں کا بھی وہی حال ہے. کوئی تو گیم کھیلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو موبائل پہ، تو کوئی سیریلز، تو کوئی شارٹس دیکھتا ہوا نظر آئے گا. آپ کس کس کو کہیں گے؟ دعائیں کیا کیجیے اللہ سے، بہت زیادہ رو رو کی دعائیں کیجیے. تہجد کو اپنا ایک بنا لیجیے، مخصوص بنا لیجیے کہ میں نے تہجد پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ تہجد پڑھ کے دعائیں مانگتی ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ قبول نہیں ہو. اپنے بچوں کے لیے جس کے لیے ہم ترس رہے ہیں، جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں کہ وہ دین کی طرف آ جائے. بچے بیٹھے ہیں نمازوں کو نہیں جا رہے ہیں، ہسبینڈ بیٹھے ہیں نمازوں کو نہیں جا رہے ہیں، بوڑھے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تڑپتا ہے دل کہ ارے یہ نہیں چاہ رہے، کیا کریں ہمارا تو اتنا زور بھی نہیں چلے گا نا. ہسبینڈ کو تو ہم ڈومینیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ جائیں، تو وہ تو ہمارا بھی پڑھنا بند کرا دیں گے پھر. تو وہاں پہ ڈومینیٹ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے حکم بھی نہیں دینا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرنا ہے. اور جب اچھا موڈ ہو ہسبینڈ کو تو وہ بڑے اچھے پیار بھرے انداز میں، اگر تو آپ کے ہسبینڈ سن سکتے ہیں تو ان کو سنا سکتے ہیں آپ کہ نہیں نہیں، نماز کی کتنی پابندی کرنی ہے، دین کی طرف کیسے آنا ہے. اور اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو تو ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہم ان کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، ہم ان کو مار بھی سکتے ہیں. بڑوں کو تو ہم ڈانٹ بھی نہیں سکتے، سسرال والوں کو تو ہم ڈانٹ بھی نہیں سکتے، مار بھی نہیں سکتے. لیکن ہم اپنے ایک ہم مثالی ماں بنیں گے، ہم سب پڑھنے والے بنیں گے، ہم جب دین پر چلنے والے بنیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھی بنا سکیں گے. ہم کو بتانے کے لیے کچھ ہونا بھی تو چاہیے نا، ہمارے پاس کچھ بچوں کو بولنے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے، کہ ہمارے پاس بھی تو کچھ آنا چاہیے، ہم کو علم تو ہونا چاہیے. تو ہم تو اب تک لا علم ہے، اتنا اتنا ہم نے سن لیا، اتنا اتنا ہم نے پڑھ لیا، بس اتنا ہی ہمیں آتا ہے. تو بچے ہم سے اگر کوئی سوال پوچھے، آج کل بچے بہت ہوشیار ہیں، کچھ کچھ سوال ایسے کرتے ہیں کہ ماں اسپیچ لیس ہو جاتی ہے. کہ بچے آج کل بہت زیادہ ہوشیار ہیں کہ وہ 10 جگہ سے سن کے آتے ہیں کوئی چیز، پھر بولتے ہیں وہ ایسا کیوں ہے، وہ قرآن میں ایسے کیوں لکھا ہوا ہے. تو ہاں آپ کو جواب دینا آنا چاہیے، اس کے لیے پھر آپ کی قرآن کی اسٹڈی ہونی چاہیے. تو جب تک آپ اسٹڈی نہیں کر پائیں گے، جب آپ نہیں تیار کریں گے اپنے آپ کو، تو آپ اپنے بچوں کو بھی کیسے تیار کریں گے؟ اور جب ہم اس دنیا سے جب جائیں گے اور اب اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو ہم کم سے کم مطمئن تو ہوں گے
کہ میں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ اس کو فالو کریں گے، آپ کی کتابیں، آپ کے نوٹس آپ کو وہ دیکھیں گے. ہو سکتا ہے ابھی اس کی اہمیت ان کو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن ہمارے مرنے کے بعد وہ اس کو دیکھیں گے کہ ارے میری ماں دیکھو ایسے لکھتی تھی، ایسے پڑھتی تھی، میری امی دیکھو کیسے لرن کرتی تھی، ہم کو بھی کرنا چاہیے. کبھی نہ کبھی ان کو ریئلائز ہوگا. اور جب ہم دعائیں کرتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ دعائیں ہماری آج ہی قبول ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ دعائیں ہماری سال بھر میں قبول ہو سکتا ہے 10 سال میں قبول ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد قبول ہو جائے، لیکن قبول تو ہوگی. تو اپنے بچوں کے حق میں یہ بہترین دعائیں کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو عالم بنا، فاضل بنا، قرآن کا طالب علم بھی بنا اور استاد بھی بنا. ایک تو ہم بھی یہ دعا کریں، کیونکہ جو انسان طالب علم ہوتا ہے یا پھر پڑھانے والا ہوتا ہے تو اس کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں، علماء کے ساتھ، اس کے شہداء کے اور انبیاء کے ساتھ ان کی جنت میں وہ رہے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. ہم شہداء کے ساتھ ہم نے تو کچھ کیا نہیں، صرف قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کے. یہ بھی نہیں آپ سے کہا جا رہا کہ آپ سب چھوڑ دو، کچن کے کام چھوڑ دو، آپ ملنا ملانا چھوڑ دو، یہ بھی نہیں کہا جا رہا. اپنا انجوائمنٹ بھی کرو، گھومو بھی پھرو بھی، تھوڑا سا پڑا اپنے کام کاج کے ساتھ تھوڑا سا ایک ٹائم اپنا فکس کر لیجئے کہ میرا ٹائم یہ مارننگ اذکار کا کون سا ٹائم ہے، ایوننگ اذکار کا کون سا ٹائم ہے، میرا قرآن لرن کرنے کا کون سا ٹائم. آپ صرف آدھا گھنٹہ بھی اگر بیٹھتے ہیں نا دن بھر میں سے تو آپ کے لیے کافی ہوگا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ نہیں یہ میرا ٹائم اس کا ہے تو میں یہ ٹھیک ہے. آپ گھومنے جا رہے ہیں، فرائیڈے ہے، سیٹرڈے ہے، اب دیکھیے کوئی قرآن کی کلاس میں بلائے تو لوگ نہیں آتے. آپ اس طرح میں پارٹی رکھے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ گروپ پر ڈال دیجئے اس طرح میں پارٹی ہے، اتنے لوگ آپ کو میسج کریں گے ہم بھی آنا چاہتے ہیں، ہم بھی آنا چاہتے ہیں. لیکن قرآن کی کلاس ہے، بہت کم لوگ آئیں گے اور بولیں گے کہ نہیں آج تو ہمارے ہسبینڈ گھر میں ہوتے ہیں، نہیں آج تو باہر جانے کا پلان ہے، نہیں آج تو پارک میں جانے کا ہے، آج تو باہر کھانا کھانے جانے کا پلان ہے. یہ ہمارے جنرل بہانے ہیں. ہم قرآن کے لیے وہ سب نہیں چھوڑنا چاہتے، قرآن کو ہم چھوڑنا چاہتے، ایسی محفلوں کو چھوڑنا چاہتے. جبکہ دیکھیے کہ ایسی محفل کتنی خوبصورت محفل ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ سب پر نور انڈیل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نام آسمانوں پہ لے رہا ہوتا ہے. کہ یہ بات میں بار بار کہتی ہوں، ہماری جو پرانی اسٹوڈنٹس ہیں ہم کو تو یاد ہو گئی ہوگی یہ بات کہ یہ آپ کے نام آسمانوں پہ لیے جا رہے ہیں. آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کو ایسی محفل میں یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی محفل میں ہمیں یاد کر رہا ہے کہ دیکھو میری فلاں، دیکھو میری فلاں بندی اپنے سب کام چھوڑ کے آئیے، دیکھو اللہ کے لیے جمع ہوئی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. اور جتنی دیر آپ اس محفل میں بیٹھتے ہیں، اس محفل کا چاہے آپ ذکر کریں، چاہے آپ جو ہماری آن لائن کلاس چل رہی ہے اس کا ذکر کریں، وہ بھی اسی میں آئے گی، کیونکہ اس میں بھی تو آپ سارے کام کاج چھوڑ کے ایک جگہ بیٹھے ہیں نا، تو وہ بھی اسی میں آئے گی. آپ جب تک وہاں بیٹھے ہیں آپ کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے پاس کہاں ہے جنگیں، کہاں ہیں، کب ہم جنگ میں جائیں گے، کب ہم جہاد کریں گے، تو ہم کو بیٹھے بیٹھے جہاد کا ثواب مل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے کاموں میں ہی مصروف ہیں، اپنے گھر کے کام، نہیں آج مجھے پکانا ہے، نہیں ہسبینڈ جلدی آنے والے، نہیں وہ یہ کام ہے وہ کام ہے. تو وہ کاموں کو ہم کو مینیج کرنا آنا چاہیے کہ کون سے کام ہم کب کر سکتے ہیں. یہ تو ہمیں آ گیا، اب اتنے سال سے ہم کچن سنبھال رہے ہیں تو یہ تو ہمیں آ جانا چاہیے کہ کون سے کام میں 11 بجے کر سکتی ہوں، کون سے کام میں 4 بجے سے پہلے کر سکتی ہوں، جب میری کلاس شروع ہوگی اس کے پہلے کون سے کر سکتی ہوں، بعد میں کون سے کر سکتی ہوں. تو یہ ہمیں سیکھ جانا چاہیے اب تک. اور جتنا ہو سکے کچن میں کم سے کم ٹائم یوٹیلائز کیجیے، جتنا کم ہو سکے عادت ڈالیے کہ فاسٹ کام کریے، زیادہ پکوانوں میں زیادہ نہ الجھیے، ایک سے ایک پکائیے چیز تو بس ایک ہی بنائیے، دو دو تین تین سالن بن رہے ہیں، بچوں کو وہی عادت ہو رہی ہے. بچے بڑے ہو جائیں گے، ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تھک جائیں گے، کہاں سے بنائیں گے آپ اتنے. بچوں کو عادت ہو جائے گی، نہیں 2 سالن تو بنتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں 2 سالن بنانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ عادت کس نے ڈالی؟ ہم نے ہی ڈالی نا. تو اس کے لیے ہم نے خود ان کی عادتیں بگاڑی ہے. افطار میں اتنی ساری چیزیں بننا ہی بننا ہے کہ کہاں سے ہم نے کس کو عادت، ہم نے ہی خود ڈالی عادت. ہمارے عبادت کے ٹائم پہ ہم کچن میں کھڑے ہوتے ہیں، یاد بھی نہیں آتا کہ دعا کرے، یاد بھی نہیں آتا کوئی اذکار پڑھ لے. تو اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو پریپئر کرنا ہے، ایک اچھی ماں بننے کے لیے پریپئر کرنا ہے. کیسے ہم بن سکتے ہیں؟ قرآن کی طرف آنا ہے. دوڑ دوڑ کے دیکھیے کہ ہماری کچھ بہنیں دوڑ دوڑ کے آتی ہیں، جیسے ہی لنک ڈالی جائے فوراً جوائن ہوتی ہیں کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اب مجھے اتنے سارے میسجز آ رہے تھے کہ لنک ابھی تک شروع کیوں نہیں ہوئی، تھوڑا 10 منٹ لیٹ ہو گیا. تو سارے، حالانکہ انڈیا میں دیکھیے کہ 9:30 10 بج چکے ہیں اب،
لیکن دیکھیے کہ شوقین جو لوگ ہوتے ہیں سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہیں سننے کے لیے، اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور کتنا ان کے اوپر فرشتے آ رہے ہیں، ایسی محفلوں میں نور انڈیل رہے ہیں، ان کے آسمانوں پر نام جا رہے ہیں، جنتوں میں جنتیں اللہ تعالیٰ ان کے نام کر رہا ہے، جنتوں میں ایک ایک چیز ان کے لیے لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کتنے ان کے لیے انعامات ہیں۔ تو ہم جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا مانگا تھا؟ اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام والے لوگوں میں سے ہم بننا چاہتے ہیں نا، تو پھر اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، ایسے بنا محنت کے تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس کے لیے کیا محنت کریں؟ اب تک چیک کیجئے، اب میں 30 سال کی ہو گئی، میں نے اب تک کیا سیکھا؟ اب تک میں نے گریجویشن کر لیا، اب میں کئی کئی لوگوں کو دیکھتی ہوں، کئی بہنوں کو 35 میں بھی وہ سوچتے ہیں نہیں ہم اب ماسٹرز کر لیتے ہیں، ہمارا ماسٹرز رہ گیا تھا، ہم پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ماسٹرز ہو گیا تو ہم پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ پڑھنے کا شوق آخری تک ہے کہاں آخری وقت میں بھی 40 35 میں بھی یہ شوق نہیں آ رہا ہے کہ بھئی ہم قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، اب تو تھوڑا ٹائم ملا ہے ہمیں تو اب ہم قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، یہ ٹائم میں بھی نہیں خیال آ رہا ہے۔ جو جاب کرنے والے خواتین ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈگری اور ہو گئی تو ہمارا ایک درجہ اور بڑھ جائے گا، سیلری اور بڑھ جائے گی ہماری۔ تو اس طریقے سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یعنی کہ بڑھاپے تک پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بہت پڑھ چکے، دیکھیے کہ ہم نے کیسی اسٹڈیاں کی تھی، 12th میں دیکھیے، 10th میں دیکھیے، رات رات بھر جاگتے تھے، کبھی اللہ کے لیے جاگے ہیں ہم؟ کبھی نہیں جاگے ہم اللہ کے لیے، کبھی اتنی محنتیں نہیں کی ہم نے، کبھی نوٹس بنائے ہیں، کبھی تھکے ہیں رات میں 2 بجے تک اللہ کے لیے؟ کبھی نہیں تھکے۔ تو کبھی خیال کیجئے کہ اللہ کے پاس میں جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی؟ کیا ہے میرے پاس؟ سوال کا کوئی جواب ہے؟ اپنے سوالات کی جواب خود پریپئر کیجئے، اپنے آپ کو خود چیک کیا کرے، ہر روز رات میں اپنے آپ کو چیک کیا کیجئے کہ آج دن بھر میں میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں، اور کون کون سے آج مجھ سے غلط کام ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ میرے سامنے پیش کرے گا اور مجھے بتائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا آج۔ آج کا دن میں نے گزر گیا میری زندگی سے اور میں اس کو واپس نہیں لا سکتی۔ دیکھیے کیا اب کئی جو ہمارا گزرا ہوا وقت ہے اس کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن اب ہمارے پاس ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ بھی جو ہمارے لیے بہت ویلیویبل، بہت کم ٹائم بچا ہے ہمارے پاس کہ ہم اب اتنی ہم آگے تک چلے گئے ہیں، 40 کے ہو گئے ہم، اگر ہم 35 کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، تو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی درمیانہ عمر کتنی تھی؟ 60 70 سال کی تھی نا۔ تو پھر دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس کتنی عمریں بچی ہے اب اگر ہم ویسا دیکھا جائے۔ چلو ویسے تو کوئی 30 میں بھی چلا جاتا ہے، کوئی 10 میں اور 20 میں بھی چلا جاتا ہے، لیکن ہم تو اب تک ہیں نا، اب ہمارے پاس تو اور اتنا ٹائم بچا ہے کہ ہم اس میں تو کچھ کر لیں، کم سے کم اللہ تعالیٰ کے پاس شرمندہ تو نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب انسان نیک عمل کرتا ہے، نیکیوں پر قائم، اس کے اللہ تعالیٰ پرانے گناہ میں مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں، اب ایک توبہ بھی تو ہوتی ہے اپنے غلطیوں کو ریئلائز کرنا، اپنا ریپینٹنس کرنا کہ بھائی میں نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ توبہ و استغفار، بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ہم گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم قرآن میں جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم گزرے نہ، کئی بار گزرے ہیں یہ والی آیت پہ سے، تو ہم کو ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل رہا ہے۔ ایک شخص کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اور وہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا تم نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ، پھر اس سے پوچھا جائے گا تم نے فلاں گناہ کیا تھا اور یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اب وہ پریشان ہو جائے گا، اب اس کو لگے گا کہ اب تو دوزخ میرے لیے پکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو وہ شخص کیا کہے گا پھر؟ کہے گا کہ اللہ میں نے وہ بھی گناہ کیا تھا، وہ بھی گناہ کیا تھا، وہ بھی، اس کو اور یاد دلائے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم۔ لیکن ہم یہ سوچ کے اب گناہ نہ کرنا شروع کر دیں ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص ہم ہی ہو، تو وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو فرشتے ہم سے خوش ہو جائے، فرشتے ہم سے مصافحہ کریں، فرشتے ہم کو سلام کر کے کہیں کہ اے بندے، رب تجھ سے راضی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ کے پاس چل تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ کیا ہم کو ایسے بننا ہے؟ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ہم، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں
یہ آج کی خاتون بہت زیادہ، اب ہمارے بڑے بوڑھوں کو دیکھیے، ہمارے امی دیکھیے، ہمارے دادی دیکھیے، وہ لوگ بیچارے اتنے کہاں جاننے والے تھے، ان کے پاس کہاں اتنا علم تھا۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا سیکھنا بھی سکھانا بھی، آج کل آن لائن کلاسز بھی مل رہی ہیں، لائیو کلاسز بھی مل رہی ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ ہر لینگویج میں آپ کو ٹرانسلیشن مل رہے ہیں، تفسیر مل رہی ہے، پھر جس کو پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے اس کے لیے سننے کے لیے بھی ایک سے ایک لیکچرز موجود ہیں، ایک سے ایک اسکالرز کے لیکچرز موجود ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہم یہ ایکسکیوز نہیں بول سکتے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا یا ہمیں کوئی، ہماری لینگویج، ہمیں ایسی لینگویج تھی۔ کئی خواتین میرے پاس ایسی ہیں جو مراٹھی جاننے والی ہیں، جو ہندی جاننے والی ہیں، جو انگلش جاننے والی ہیں، اردو نہیں آتی ہے ان کو، اتنا مشکل سے عربک کے الفاظ لکھتی ہیں اور لکھ لکھ کے سبق مجھے بھیجتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جن کو اردو نہیں آتی وہ عربی کیسے لکھتی ہوں گی؟ شوق ہے نا، شوق جب پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں تو انسان سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اتنا شوق دل میں بسا لیجئے کہ اللہ بس مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرا ایک ایم ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیجیے کہ اللہ، میری یہ خواب ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ جب مرنے سے پہلے تو مجھ سے راضی ہو جائے، اتنی مہلت دینا مجھے کہ بس تو مجھ سے راضی ہو جانا، جیسے ہی تو مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھے اس دنیا سے بلا لے، کوئی مشکل نہیں، ہمارے دل میں کوئی غم نہ ہو، کوئی حزن نہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے، میں نے یہ کام کیے، اللہ آپ کیسے معاف کرے گا، اللہ مجھے یہ کام میرا رہ گیا، میں نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بچایا، ہم اپنی والدہ کو، اپنے بوڑھوں کو بھی بتا سکتے ہیں بڑے اچھے انداز میں، کیونکہ بیچاروں کو بھی اتنی زیادہ نالج نہیں ہے اب، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے ان کو کہ ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے پڑھو۔ میں دیکھتی تھی کہ پرانے زمانے میں لوگ قرآن کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے ایسے ایسے انگلی پھیرتے تھے، کیسے معصوم، کیسے انوسینٹ لوگ تھے، وہ سوچتے تھے ایسے ہم ایک قرآن ختم کریں گے، کہ ایسے منت مانگ لیتے تھے، کہ مطلب اس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے، ناظرہ پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے، بسم اللہ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ کہ آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہم عورتوں کو یہی کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ ایک پارہ پڑھیے، لیکن آپ اس کو سمجھ کے پڑھیے، تفسیر سے پڑھیے، ترجمے سے پڑھیے، کہ آپ اس میں پرفیکٹ تو ہو جائیں، آپ کو پرفیکٹ ہونا ہے۔ آج تک ہم پرفیکٹ نہیں ہوئے، ایک کتاب تھی ہمارے پاس اس میں ہم پرفیکٹ نہیں ہوئے، پھر ہم نے کیا کیا؟ کہاں ہیں ہم؟ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس ڈگریاں موجود ہے، اب ڈگریاں بھی ہے تو کہاں پڑھی ہیں، الماریوں میں نہیں پتا۔ جو ہاؤس وائفs ہیں ان کا تو یہی حال ہے، کہاں ہے ڈگریاں نہیں معلوم، گریجویٹ ہیں، ماسٹرز ہیں، سب کچھ ہیں، کئی پڑھی ہیں ڈگریاں دھول کھاتے ہوئے پڑھی ہیں، بہت محنتیں کی ہم نے اس کے پیچھے، بہت رات رات بھر جاگا ہم نے، ڈگریاں مل گئی، اب پڑھی ہیں کہیں، اب اس کا کیا حاصل ہے؟ کوئی حاصل نہیں، نہ ہماری خبروں میں بھی نہیں رکھا جائے گا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ماسٹرز کر رہے تھے، بہت زیادہ ہمارا کام تھا تو ہم بہت بزی تھے، ہم نہیں کر پائے؟ نہیں اللہ تعالیٰ ہم تو MBBS کر رہے تھے، کیا ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ نہیں کہہ سکتے ہم۔ اور زندگی کا کیا بھروسہ، کون سے وقت ہمیں لے کر چلے جائے، کون سا وقت ایسا ہوگا کہ ہم، ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے فرشتوں کو بھیجے، اور موت تو انسان کی لکھی ہوئی ہے، جہاں اس کی موت ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پہ لکھی تھی، تو ملک الموت سوچنے لگے کہ یہ انسان دنیا میں چلتا پھرتا ہے ایک انسان، اب وہ کیسے جائے گا، میں اس کی روح کیسے قبض کروں، چوتھے آسمان پہ میں اس کی روح کیسے قبض کروں؟ ملک الموت ذرا پریشان ہوئے، ان کے موت کا وقت آ گیا قریب۔ اب دیکھیے کہ ادریس علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ آتا تھا تو ان کا دوست تھا، تو ادریس علیہ السلام نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے آسمانوں کی سیر کرنی ہے، تو انہوں نے ان کو لے کر گئے، پہلے آسمان پہ لے گئے، دوسرے آسمان پہ لے گئے، تیسرے آسمان پہ لے گئے، چوتھے آسمان پہ لے گئے، انہوں نے کہا مجھے ملک الموت سے ملنا ہے، وہاں پر ملک الموت کھڑے تھے، ان کی روح قبض کر لی۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو وہاں پر پہنچا دیا۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی موت کی جگہ خود چل کے جاتے ہیں، تو ہماری موت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، کیسی ہوگی ہماری موت، ہر وقت سوچا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، اپنے بچوں کو بولتے ہیں نہیں نہیں موت کی بات مت کرو، بچے ڈر جائیں گے، ہم بھی موت کی بات سننا نہیں چاہتے، ہم موت کی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم اچھی اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں، اچھی اچھی سٹوری سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی امید رکھنا چاہیے، لیکن اب جتنا ہم موت کو یاد کریں گے نا اتنی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اتنا ہم کو جتنا زیادہ نیکیوں میں اضافہ چاہیے، ہر وقت یہ دیکھیں کہ موت ہمارے بالکل پیچھے کھڑی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 بار ملک الموت، ایک جگہ آتا ہے 5 بار ملک الموت ہمارے گھر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں سے کس کو لے کر جانا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ نہیں نہیں ابھی کس کو بھی نہیں لے کر جانا، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارا نام پکار لیا گیا تو کیا ہوگا؟ کیا تیاری ہے ہماری آج؟
सब लोग अपने अपने हाथों में देखिए कि आज हमारे हाथ में क्या है जो हम लेकर जा सकते हैं, कि हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो हम क्या लेकर जाएंगे, क्या है हमारे पास ज़ादिरा, क्या तोशा है हमारे पास। हम देखिए कि जाते हैं तो हम कितना टिफिन बना के लेकर जाते हैं। हम मक्का ही जाते हैं, दमाम जाते हैं, सारी चीजें साथ में रखते हैं, एप्पल भी रख लेते हैं, खाना भी रख लेते हैं, चिप्स भी रख लेते हैं, खाने की, पीने की, पहनने की सारी चीजें रख लेते हैं। लेकिन हम अल्लाह ताला के पास जाने वाले हैं, इस बात का तो हमें पता है। फिर भी हम देखिए कि कहाँ हम तैयारी करते हैं, कोई हमारी तैयारी नहीं है, सिर्फ वही खाना पकाना, वही घर के काम काज, वही साफ सफाई। और कहाँ दिन खत्म, दिन खत्म, महीने खत्म, साल खत्म। कैसा, आप देखिए कल ही की बात लगती है कि हम कॉलेज में थे। ऐसा लगता है कि इतनी तेजी से कैसे दिन गुजर गए। अब तो हमारे बच्चे कॉलेज में जाने वाले हो गए, इतनी तेजी से दिन गुजर गया। अब हमारे पास क्या बचा, जिंदगी बिल्कुल बर्फ की तरह है, पिघलती जा रही है, और हम उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। हमने उसको छोड़ दिया है, पिघलती रहे, हमें क्या उससे। तो हमने अपने आप को तैयार करना है, कुरान से जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, अपने बहनों को लेकर, अपने भाइयों को लेकर, अपनी माओ को, अपने जो रिश्तेदार है, अपने फ्रेंड्स हैं, सारों को जुड़ाना है कुरान से। अपने सबसे पहले अपने बच्चों को ले लेकर बैठे, कि हमारी कई बहनें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को याद कराती हैं, नाज़िरा पढ़ाती हैं, हिफ्ज करवाती हैं, उनको तर्जुमा सुनाती हैं उसके साथ साथ। तो कितनी खुशी की बात है कि वो माँ पढ़ी लिखी है तो कर सक रही है ना ये काम, वरना दूसरे कहाँ कर सकेंगे। बच्चा उधर बैठा है, कारी साहब आए हुए हैं, कारी साहब पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। कारी साहब अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपने टाइम, उनका जितना टाइम है उतना ही टाइम वो करेंगे बस। कोई बात नहीं। तो इसमें ये है कि हम क्या कर सकते हैं उसको, कि हमने क्या सिखाया ये अल्लाह ताला को बताना है। कि हम अल्लाह ताला को बताएंगे कि अल्लाह ताला हमने भी ये जो हमारे हिस्से का काम था वो हमने कर दिया। तो अल्लाह ताला को हमसे सवाल पूछेगा ना, कि हम सिर्फ कारी साहब के भरोसे पर तो नहीं रह सकते, कि हम अल्लाह ताला को हमने अपने आप से, अपने ओन से, कारी साहब सिर्फ पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, वो क्या समझाएंगे वो तफसीर, क्या स्टोरी सुनाएंगे। नहीं, हम कहते हैं कि नहीं नहीं कारी साहब पूरा समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा भी एक काम है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को अलग से तालीम देना है। रात में एक स्टोरी, हम बच्चों को क्या फेरी टेल सुनाते हैं सोते वक्त। अक्सर बड़े बड़े घरों में क्या होता है, फेरी टेल्स, म्यूजिक लगा देते हैं, बच्चों को म्यूजिक से नींद आती है। बच्चों को आजकल तो क्या है वो नज़्में हैं, वो क्या क्या सॉन्ग्स है, तो वो लगा के बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। बच्चे रो रहे हैं, बस मोबाइल हाथ में दे दिया, तो हमने बचपन से उनको वो मोबाइल का एडिक्टेड बनाया। और अब जब बच्चे बड़े होकर मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम उनको क्या कह रहे हैं, बच्चे देखो मोबाइल ही नहीं छोड़ रहे। तो इसमें हमने आदत किसने लगाई थी उनको, हमने ही लगाई थी आदत। अब वो एडिक्टेड हो गए, अब हम उनको कैसे छुड़ाएं, अब परेशानी हो रही है माँ बाप को। तो आप उनके साथ बिजी होइए, आप उनके साथ टाइम अपना यूटिलाइज कीजिए, उनको इधर उधर बिजी मत होने दीजिए। तो जब हम कहीं जाकर अल्लाह ताला को बोल सकते हैं, अल्लाह ताला के सामने हम शर्मिंदा नहीं हो सकते। तो ये कोशिश करनी है हमको कि हम कुरान के एक एक लफ्ज के साथ सीखें, उसके तर्जुमे के साथ सीखें, तफसीर के साथ सीखें हम। तो ऐसे जब हम सीखेंगे तो हम अपने अपनों को सिखा सकेंगे, अपने घर वालों को सिखा सकेंगे। आज देखिए कि आज हम जो चीजें सीख रहे हैं, हमारे बच्चों को अभी से वो चीजें याद हो रही हैं, क्योंकि हमारे बाजू बैठे हैं वो। छोटे छोटे मसले मसाइल देखिए बच्चों को आज हमसे ज्यादा मालूम है। ये एज में हमें कुछ मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। हम तो बस खेलने और कूदने में मसरूफ हुआ करते थे। आज हमारे बच्चे जब हमारे साथ बैठते हैं क्लासों में, कुरान की क्लासों में, कई बच्चों को मैंने देखा है, माएं उनको गोद में लेकर आती थी। हमारी जब कुरान की क्लास शुरू हुई, एक एक साल के बच्चे थे। 13 साल में हमारी कुरान की क्लास खत्म हुई, एक हारा वाली जो क्लास, बच्चे 13 साल के हो गए हमारे। मेरा भी खुद बेटा 6 मंथ का था जब मैंने हारा वाली क्लास शुरू की थी। तो हम बच्चों को गोद में लेकर कुरान पढ़ाते थे। बच्चे बॉटल लिए हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बच्चों के कान में भी जा रहा है ना। तो ऑटोमेटिक वो क्या है, बच्चे ग्रो होते होते वो सारी चीजें अपने अंदर ले रहे हैं। उनको इतनी ज्यादा चीजें हमें देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने देखा कि फोर्थ में या फिफ्थ में मेरे बेटे ने कहा कि कोई मसला, किसी ने पूछा कि सर के बाल को, नाखून और बाल कौन काटेगा, जैसे कि ये हज में कुर्बानी जब देते हैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं नहीं, जो कुर्बानी करता है वो ही काटेगा। या थर्ड में था या फोर्थ में था, कुछ ऐसे था। और विरासत का भी कोई ऐसे ही मसला किसी ने पूछा, या ऐसे ही घर में डिस्कस हो रहा था। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, विरासत में तो ऐसे ऐसा हिस्सा है, ऐसे बटेगा हिस्सा। तो मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने सोचा कि बचपन में मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी। आज हमारे बच्चे, और मैंने कभी बिठा के उन्हें ये चीजें नहीं सिखाई।
दूसरी चीजें तो हम सिखाते होते हैं, नमाज सिखाते होते हैं, कुरान की चीजें सिखाते होते हैं, लेकिन ऐसे मसले मसाइल जब हम डिस्कस करते हैं तो मैं अक्सर अपने बच्चों को क्या कहती हूँ, जब कोई मसला मुझसे पूछता है ना तो मैं बच्चों को ढूंढने के लिए कहती हूँ कि ये वाला मसले का जरा क्वेश्चन का आंसर मुझे ढूंढ के दो बेटा। तो वो उस साथ साथ उनको पहले लर्न होता है, फिर वो मुझे बताते हैं। तो ये तरीका है कि बच्चों को ऐसे भी ना लगे कि हम उन्हें बर्डन दे रहे हैं या हम उन्हें सिखा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप उनको सिखाते रहिए, ये एज से उनको परफेक्ट बनाइए। अब हमारी एज तो खत्म हो गई, वो सारी हमारे पास जो इतना कीमती वक्त था वो तो निकल गया, कि फिर अल्लाह ताला हमसे पूछेगा अवलम नुअम्मिरकुम, क्या मैंने तुम्हें उम्र नहीं दी थी इतनी लंबी? 60 साल कोई कम तो नहीं होती उम्र, 70 साल कोई कम तो नहीं होती। इंसान इसमें देखिए कि मास्टर्स करते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, एक अपना क्लिनिक खोल लेते हैं लोग, क्या क्या शादियां हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, कितनी चीजें हो रही हैं। पहले के जमाने की उम्रें कितनी हुआ करती थी? 2-2 हजार साल, 3-3 हजार साल। तो एक औरत आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और उसने कहा कि मेरे बच्चे बहुत बचपन में ही मर जाते हैं, तो आप प्लीज दुआ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि कितने साल में मर जाते हैं आपके बच्चे? उन्होंने कहा 500 साल, 600 साल में। तो वो मुस्कुराए और कहा कि एक ऐसी उम्मत आएगी जिनकी उम्र ही 50-60 साल की होगी। तो वो बड़ी हैरत से देखने लगी, वो कहने लगी कि इतनी कम उम्र में वो क्या करेंगे? क्या वो घर भी बनाएंगे? क्या वो उनके बच्चों की शादियां भी करेंगे? तो यानी कि देखिए कि वो एज कैसी लंबी लंबी एज थी, और वो उसमें वो इतने ज्यादा में भी वो उनके लेकिन अल्लाह ताला ने हमको उतनी उम्र के बराबर अजर हमको इतना दे दिया कि 50-60 साल की जिंदगी में हम जो नेकी कर रहे हैं, हमको उनके 2000 साल की नेकी के बराबर अजर मिल रहा है। अब देखिए कि हमारी नमाजों का अजर कितना डबल है, हमारे रोजों का अजर कितना डबल है, एक्स्ट्रा नवाफिल है, मंडे और थर्सडे के रोजे हैं, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये हमारे फर्ज में नहीं शामिल है। कोई आपसे नहीं पूछेगा इशराक की नमाज आपने पढ़ी कि नहीं, अल्लाह ताला नहीं पूछेगा आपसे। मंडे थर्सडे के रोजे आपके शौक से रखिए, लेकिन कौन रखेगा जो चाहता है कि और ज्यादा मैं क्या करूं, और अल्लाह को कैसे राजी करूं। जब कोई इंसान के दिल में शौक पैदा हो जाता है ना, मोहब्बत, अल्लाह ताला की मोहब्बत जब पैदा हो जाती है, तो इंसान जो सोचता है कि मैं कैसे और ज्यादा करूं, और क्या मैं कर सकती हूँ। मंडे थर्सडे के रोजे रख लीजिए, आप इशराक पढ़ना शुरू कर दीजिए, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दीजिए, अस्कार अपने बढ़ा लीजिए, रोज सोते वक्त 1000 बार इस्तगफार पढ़िए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कई खवातीन अपने कोई घरेलू मामलात में परेशान होती हैं, कुछ कुछ उनके मसले मसाइल होते हैं, बस परेशान रहती हैं, कैसे करें क्या करें, उलझी हुई होती हैं। तो इस्तगफार को मामूल बनाइए अपना, देखिए कि अब कैसे परेशानियां दूर होती हैं, कैसे रास्ते आसान होते हैं। कई खवातीन डिप्रेस्ड हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती हैं, कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ शौहर की नाइंसाफियों की वजह से, ज्यादतियों की वजह से। तो ये देखिए कि ये सारी चीजें जो है ना, इंसान एकदम मुतमईन हो जाता है जब कुरान की तरफ जाता है, जब अल्लाह को राजी करने लगता है। अल्लाह ताला जब इतना खुश हो जाता है अपने बंदे से कि बंदे के मुंह से निकलने से पहले चीजें पूरी करता है। तो वो शेर भी है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसे बनना है अपने, हमको अपने आप को बनाना है ऐसे, तैयार करना है ऐसे। ऐसे तो नहीं होगा कि इसके लिए हम बैठे हैं आराम से हो जाएगा, मेहनतें करनी है, कुरान के साथ जुड़ना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालेंगे तो निकलेगा, बहुत टाइम है, 12 घंटे कुछ कम नहीं होते। अगर हम सो भी गए तो सो के उठने के बाद भी हमारे पास टाइम है, बच्चों को पढ़ाने के बाद भी टाइम है। कोई ये ना कहे कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं नहीं दे सकती इतना टाइम। बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, मेरी क्लास की एक स्टूडेंट है, 8 बच्चे थे उसको, और वो बिल्कुल क्लास में कभी एब्सेंट नहीं हुई। और जब 8वां उनका बच्चा, वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी के लास्ट वीक तक हमारी क्लास में आई, और जैसे ही उसके 8 डेज हुए उसने नेक्स्ट क्लास अपनी घर पे रखवाई कि मेरी क्लास मिस ना हो। ऐसी वो शौकीन थी, छोटे छोटे बच्चे गोद में लेके आते थे, एक गोद में लेके आते थे, एक छोड़ के आते थे, लेकिन पढ़ा ना, उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं बताई। और मैंने देखा कि उसने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं बताई कि आज मेरा बच्चा बीमार है, या मेरे सर में दर्द है, या वो फला बच्चा सता रहा था, नहीं। बच्चे भी इतने उनके थे कि वो बिल्कुल मम्मी को ऐसे अल्लाह हाफिज कह देते थे, छोड़ने आते थे बाप के साथ, तो बिल्कुल सताते नहीं थे। तो अल्लाह ताला भी कैसे आसानियां पैदा करता है। अब हम ये सोचते ही बैठेंगे कि नहीं बच्चे सताएंगे, बच्चे सताएंगे, तो फिर बच्चे सताएंगे, फिर आपके काम कुछ नहीं होंगे। अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला से आसानी भी मांगिए, और ये कोशिश भी कीजिए, मेहनत भी करने की कोशिश कीजिए। हम मेहनत नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि आराम से कोई चीज मिल जाए तो बस ले लेंगे, वरना फिर छोड़ दो, होता रहेगा, कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आएगा।
ہم نے اب تک یہی سوچا نا کہ پھر کر لیں گے، اچھا ابھی ٹائم ہے، ابھی بچے بڑے ہو جائیں پھر کر لیں گے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتی رہتی ہوں اپنی کلاس میں کہ فرحت ہاشمی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ آپ نے شاید سنا ہوگا نا، میں نے سنایا تھا یہاں پہ کچھ نئی خواتین ہوگی تو ان کے لیے، تو وہ اکثر اپنی ان کی اسٹوڈنٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ کلاس جوائن کر لیجئے، اسٹوڈنٹ نہیں تھی، ان کی دوست تھی یا جو بھی تھی ان کی جاننے والی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کلاس جوائن کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، تو پھر آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ہاں، تو مجھے بڑا انسپائرنگ دکھتا ہے وہ قصہ کہ وہ انہوں نے کہا ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں تو بھی تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر میں آپ کی کلاس جوائن کروں گی۔ پھر تھوڑے بہت بعد میں ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ارے آپ کے بچے تو اب بڑے ہو گئے، آ جائیے آپ کلاس میں۔ تو انہوں نے کہا اب تو بچوں کی شادیاں کروانی ہیں، بچوں کے ایگزامس ہیں، بچوں کی یونیورسٹیز ہیں، اب تو مسئلے اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں نا تو پھر میں آؤں گی آپ کے پاس۔ پھر تیسری بار ان کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ارے آپ آئی نہیں پھر کلاس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں اب تو میرا گھر بن رہا ہے، سارے بچوں کی شادیاں ہو گئی، اب میرا گھر بن جائے تو بس ایک آخری کام ہے، تو انشاءاللہ میں ابھی اس کے بعد تو پھر میں کلاس جوائن کر لوں گی۔ تو جب ان کا گھر بن گیا تو انہوں نے اپنے گھر براؤنی میں ان کو بلایا، دیکھا کہ جب وہ گھر ان کا بن گیا، اتنا خوبصورت گھر بنا، انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھر میں گئی اور گھر میں ابھی وہ شفٹ ہوئی تھی 8 دن میں ان کا اتنا زیادہ ان کی طبیعت خراب ہوئی کہ 3rd ڈگری ان کا کینسر ان کا ڈائگنوز ہوا، کہ ان کا 3rd اسٹیپ ان کا تھا۔ تو اب وہ ایسی سچویشن میں تھی کہ اب ان کے ٹھیک ہونے کے کوئی چانسز نہیں، تو بس وہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کب کریں گے ہم؟ آج ہماری صحت ہے، آج ہمارے پاس اچھی صحت ہے، اور یہ دیکھیے کہ 40s کے بعد ہم آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ آج کل تو 40s کے بعد ہی ہو رہے، پہلے ہماری بڑی بوڑھی عورتیں اچھی تھیں، ہماری دادی دیکھیں، ہماری نانی دیکھیں، ہماری ساس دیکھیں، ہماری امی دیکھیں، وہ تو کتنے ایکٹیو تھے، ان کے سامنے ہم کتنے ویک ہیں۔ 40s کے بعد ہی درد شروع ہو گیا، گھٹنے میں درد، سر میں درد، نظر نہیں آ رہا، یہ درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، ساری چیزیں شروع ہو گئی، ہر چیز کی ڈیفیشنسی شروع ہو گئی۔ تو ہم اچھی صحت کے ٹائم ہم کیا کر رہے تھے؟ کہاں تھے ہم روزے نہیں، اب ہم ایک ایج کے پاس روزے نہیں رکھے جا رہے، تو جب ہم ینگ تھے ہم نے کتنے روزے رکھ لیے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا جب تم ینگ تھے تو جب کتنے رکھ لیے؟ اب ہم کہیں گے کہ نہیں اب تو روزے نہیں رکھے جا رہے، اب تو اتنی مشکل ہو رہی ہے، اب تو شوگر ہو گئی، اب تو بی پی ہو گئی، اب تو یہ ہو گیا، اب تو وہ ہو گیا۔ تو پھر ہم جوان تھے تو ہم نے کیا کیا؟ کون سا ہم نے اس کا فائدہ اٹھا لیا؟ تو آج بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، آج بھی ابھی ہم اتنے نہیں ہوئے کہ بالکل بستر پہ آ گئے ہم، کئی لوگ بستر پہ آ چکے ہیں ہمارے سامنے، کئی لوگ ایسے ہیں جو جانا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں سیکھ پاتے، تو ہم ان میں سے تو نہیں ہے نا؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت مند بنایا، تندرست بنایا، اور ایسے مواقع عطا کیے کہ جہاں پر آسانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دھوپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکسی کی ضرورت نہیں ہے، کار کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر بیٹھے آپ کو کلاسز مل رہی ہیں، ایک کلاس کہیں تجوید کی کلاس مل رہی ہے آپ کو، کہیں تفسیر کی کلاس مل رہی ہے آپ کو، ہر چیز آپ کو آسانی سے مل رہی۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہمارے پاس ہر چیز کی آسانی ہونے کے باوجود ہم نے نہیں سیکھا، پھر ہم کیسے سوال کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو اپنے سوالوں کے جوابات تیار کیجئے کہ اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو اس کو کیا جواب دے سکیں گے، اور نہیں اگر تو پھر اپنے آپ کو تیار کیجئے، ایسا تیار کیجئے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کر لے، ہم اللہ کی عبادت کریں یہ ہمارا احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا، آپ کو چنا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی محفلوں میں بھیجا، کئی لوگ ہیں جو نہیں آئے، جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ویکینڈ منا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی محفل میں بٹھانا آپ کو پسند کیا، کتنے خوش قسمت ہیں آپ۔ تو اس خوش قسمتی کو محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پسند کیا، ایسی جگہ بلایا، ایسے دوست عطا کیے جو ایسی محفلوں میں ہم بلاتے ہیں، ایسے دوست بھی بڑے قیمتی ہیں، ایک قیمتی رزق ہے آپ کے لیے، وہ ایک قیمتی خزانہ ہے وہ، کہ آپ کو ایسی محفلوں میں بلاتے ہیں، آپ کو بٹھاتے ہیں، آپ کو دین کی معلومات دیتے ہیں، آپ کو ریمائنڈرز دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کئی ہمارے کانٹیکٹس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے آپ سٹیٹس پڑھ لیں، آپ کو منڈے تھرسڈے کا ریمائنڈر مل جائے گا، اسکار کا ریمائنڈر مل جائے گا، اچھی اچھی احادیث کا ریمائنڈر مل جائے گا، آپ نے تھوڑی دیر موبائل ہاتھ میں لیا، آپ کے اتنی دیر نیکیوں میں گزر گئی۔ تو ایسے دوست بھی ہمارے لیے کتنے قیمتی خزانہ ہے۔ تو کوشش کیجئے، قرآن کی طرف آنے کی کوشش کیجئے، اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے یہ سیکھیے کہ ہم اتنے ٹائم میں اتنا کام کریں گے، اتنے ٹائم میں ہمارا یہ پڑھائی کا ٹائم ہوگا،
یہ بچوں کا ٹائم ہوگا، بچوں کے آنے سے پہلے ہم سارے کام کر سکتے ہیں، بچوں کے آنے کے بعد ہم پکا بھی سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی ڈسٹرب کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے ایبسنس میں ہم اپنے پڑھائی کے کام، اپنے لرننگ کے کام، اور کوشش کیجیے کہ لرن کرنا شروع کیجیے، یہ بہت ویلیویبل چیز ہے، جتنا جتنا آپ لرن کریں گے اتنا اتنا آپ کو مزہ آئے گا، اور ایک بنا لیجیے، ایک ایم بنا لیجیے کہ میں مرنے سے پہلے قرآن کا لفظی ترجمہ سیکھ کر ہی جاؤں گی، اور میں یہ بھی خواہش کیجیے، یہ بھی ایک خواب رکھیے کہ اللہ میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں میں بھی یہ چیز دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے قرآن کو سمجھنے والے ہوں، سمجھ کر پڑھنے والے ہوں، ان کو ٹرانسلیشن آئے، ان کو تفسیر آئے، وہ بول سکیں کسی کے سامنے، اتنے ہمارے بچوں کو ہم پرفیکٹ کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہماری مدد کرنا اللہ تعالیٰ کہ ہمارے بچوں کو ایسا پرفیکٹ ہم بنا کے جائیں کہ وہ ہمارے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے۔ کتنا اچھا ہوگا کہ ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمیں تاج پہنایا جائے، ہمارے ماں باپ کو ہماری وجہ سے تاج پہنایا جائے۔ یہ بھی خواب دیکھیے کہ ہمارے ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد نیک کام کرتی تھی، اور ہم جائیں گے ہمارے بچوں کی وجہ سے ہم کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ بھی خواب رکھیے کہ اللہ یہ ہم دعا بھی کریے، خواب بھی رکھیے، کوشش بھی کیجیے کے ساتھ ساتھ۔ تو قیمتی وقت کو ایسے ہی مت گوائیے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اس کے لیے اس کو ہم تیار بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو دعائیں بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھی ماں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی تربیت کرنا سکھائے۔ یہ بھی دعا کیا کیجیے کہ اللہ ہمیں اچھی تربیت کرنا سکھا۔ تو اس کے لیے اللہم لا سہلا والی بھی دعا کیجیے، ربی انی مغلوب فانتصر بھی دعا کیجیے کہ اللہ میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، کیونکہ ہم کیا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے ہوتے ہیں، کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، رو دیتے ہیں، اکثر مائیں رو دیتی ہیں کہ بچے بات نہیں سن رہے ہیں۔ تو ربی انی مغلوب فانتصر کہ اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر فرما۔ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اللہ تو جو میرے طرف نازل کرے میں اس کی حاجت مند ہوں، میں اس کی محتاج ہوں۔ یہ بھی دعائیں ایک اپنی ٹپ آف دی ٹنگ رکھیے، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یہ بھی دعا اپنی زبان پر رکھیے کہ اللہ میری سارے دکھ، سارے شکوے شکایت، میرے آنسو سب تیرے سامنے سے، لوگوں کے سامنے رو کے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ بچے نہیں سن رہے ہیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ میرے بچے نہیں سن رہے، کیا کروں میں، نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، موبائل سے نہیں ہٹ رہے ہیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں کیجیے، اللہ مجھے تربیت کرنا سکھا، مجھے تربیت کرنا نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے میں تربیت کروں، میرے لیے آسانی پیدا فرما، کیونکہ میں تیرے پاس آؤں گی تو کیا جواب دوں گی؟ کیا ہم اپنے بچوں کے بغیر جنت میں رہ پائیں گے؟ ہم تو اپنے بچوں کو تھوڑی دیر گرمی میں نہیں بھیج سکتے، نہیں نہیں گرمی بہت ہے، دھوپ میں ہم بچوں کو کہیں نہیں بھیج رہے، نہیں نہیں بہت تیز دھوپ ہے، اور دوزخ کی آگ کتنی سخت ہے، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ کوئی ماں برداشت کرے گی کہ اس کا بچہ دوزخ میں ڈالا جائے؟ ہم چھوٹی گرمی، اے سی خراب ہو جائے تو ہم بچوں کو کمرے میں نہیں سلاتے، نہیں نہیں بچے کے کمرے کا اے سی خراب ہے وہ رات کو نہیں سو پائے گا۔ یہ ہماری محبت ہے، اور صرف یہاں کے لیے محبت، آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہم نے؟ کیا جنتیں تیار کی اپنے بچوں کے لیے؟ کیا ٹھنڈک تیار کی ہم نے اس کی خبر کے لیے؟ کہ اس کے لیے ہم کو خود سوچنا ہے، تیار کرنا ہے اپنے بچوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ایسی نیک مائیں بن جائیں۔ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو بھی نیک توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ جب ہم دین پر چلنے والے ہوں گے تو ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ دعا کے ساتھ میں اپنا لیکچر ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہماری یہ جو بھی بہنیں یہاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد کی جو تربیت کرنا ہے وہ سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم بڑے مجبور ہیں، اللہ ہم بے بس ہیں آج کل اولادوں کے سامنے۔ کئی مائیں روتی ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے کہ اللہ بات ہماری نہیں سنتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کیجیے کہ اللہ ہم کو ایسی نیک صالح اولاد بنا دے ان کو کہ ہم تیرے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔